بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، گاجر کا استعمال یہ مقوی با بھی ہے اور مولد مادہ بھی ہے۔ جسم کے اندر ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے آدمی کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب گاجریں وافر مقدار میں اور سستی مل رہی ہوں، اس وقت آپ عمدہ گاجریں لے لیں 1 کلو، اور 1 کلو گاجریں لے کے دھو کر صاف کر کے آپ اوپر سے ان کو چھیل لیں، اور گاجرے کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، وہ گٹھلی بھی نکال لیں، اور ان گاجروں کو آپ کدو کش کر لو۔ کدو کش کرنے کے بعد گاجریں 1 کلو ہوں گی، اور 1 کلو گائے کا دودھ، دونوں کو کڑھائی میں ڈال کے آپ اچھی طرح پکائیں، اور جب آپ دیکھو گے کہ گائے کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تو آپ نے ان گاجروں کو 1.5 پاؤ گھی میں بریاں کرنا ہے۔ جب آپ دیکھو گے کہ گاجریں سرخ ہو گئی ہیں، اور پھر آپ اس میں ½ کلو چینی، شکر ڈال کے اچھی طرح دوبارہ سرخ کریں۔ جب وہ سرخ ہو جائیں اور مصری ڈال کے آپ نے پھر دوبارہ اس کو مکس کر لیا ہے، تو علیحدہ آپ نے مغز بادام اچھے والے یہ آپ نے 1 چھٹانک لینے ہیں، اور مغز اخروٹ یہ بھی 1 چھٹانک، مغز چلگوزہ یہ 2 تولہ، مغز پستہ 2 تولہ، اور مغز ناریل یعنی کھوپرا یہ آپ نے 1 چھٹانک۔ آپ ان چیزوں کو باریک کر کے رکھ لو۔ بادام ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، چلگوزہ ہو گیا، پستہ ہو گیا، ناریل ہو گیا، آپ باریک کر کے تو پھر آپ نے یہ جو شکر آپ نے گھی کے اندر بھون کے رکھے اس میں مکس کر کے رکھ لو اچھی طرح پکا کر، اور اس میں خوشبو کے لیے چھوٹی الائچی 1 تولہ باریک کر کے وہ ڈال کے رکھ لو۔ تو یہ جو بازار کا گاجر کا حلوہ ملتا ہے اس سے لاکھ درجے یہ بہتر ہوگا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ معدہ کو گاڑھا کرتا ہے، اس کے اندر جو حدت اور گرمی ہوتی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے، قوت با کو بڑھاتا ہے۔ 1 چھٹانک آپ صبح کے وقت استعمال کر لیا کرو، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ جسم کے اندر کتنی طاقت آ جائے گی، اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیزیں آپ کو مہیا ہو گئی ہیں۔ بچے ہمارے کمزور ہوتے ہیں اور پھلتے پھولتے موٹے تازہ نہیں ہوتے۔ آپ بچوں کے لیے سبب کا جب پتہ نہ چلے کہ کس سبب کی وجہ سے ہمارا بچہ صحت مند نہیں ہوتا ہے، تو گاجر کا رس نکال کے 4 گرام یہ گاجر کا رس اور 4 گرام شہد یہ ملا کے دن میں 2-3 دفعہ پلا دیا کرو، تو انشاءاللہ العزیز بچے آپ کے صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔
پیٹ کے اندر کیڑے ہوں کسی قسم کے، آپ گاجر کا رس 1 گلاس صبح شام پی لیا کرو، اور اگر رس نہیں نکال سکتے آپ گاجریں کھا لیا کرو۔ ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاجریں ہضم نہیں ہوتی، تو وہ اس کا رس، اس میں تھوڑی سی مقدار میں کالا نمک ڈال لیں، سونڈ کا پاؤڈر ڈال لیں، ذائقہ دار بن جائے گا۔ اور ان سستی چیزوں کا اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے جس وقت ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ پتھری کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ آج کل یہ پتھری کی بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے، تو آپ تخم گاجر اور تخم شلغم، گاجر اور شلغم کے بیج تخم لے لو، اور انہیں لینے کے بعد مولی کا پانی نکال کے ان پہ ڈال لیں 1 انگل، تاکہ مولی کا پانی اوپر رہے، ہلاتے رہیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر دوبارہ ڈال لیں، اور اسے بعد میں اچھی طرح خشک کر کے، پانی جب خشک ہو جائے گا تو آپ باریک پاؤڈر بنا کے گرائنڈر کر کے کوٹ کے رکھ لیں۔ یہ بیج ہیں، بند شدہ پیشاب، جو پیشاب رک گیا ہو، بند ہو گیا ہو، کھولنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یہ پتھری کو گلا کے نکال کے بھی دیتے ہیں، اور اس کی خوراک ہے 6 ماشا صبح شام پانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح اس زمانے میں بواسیر، خونی ہو یا بادی، اس کے لیے سال تک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ تخم گاجر کے بیج، شلجم کے بیج اور اشگند ناگوری، گاجر کے بیج، شلجم کے بیج اور اشگند ناگوری، یہ 10 تولہ لے کے باریک کر کے رکھ لو۔ صبح اٹھ کر 1 چمچ ٹی اسپون چائے والا چمچ باسی پانی کے ساتھ لے لو، اور رات کو سوتے وقت لے لیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز بادی بواسیر یا خونی بواسیر ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا دماغی کام ہے، دماغی مسئلہ، دماغ کمزور ہو گیا ہے، بچے ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے آدمی، مرد ہو یا عورت، ان کو 10 بادام اور 10 منقع کھلا کر، اور اوپر گاجر کا رس نکال کے، جوس نکال کے، یہ 2 چھٹانک آدھا پاؤ صبح پلا دیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کرو گے کہ تھوڑے دنوں کے بعد دماغ کی کمزوری دور ہو گئی ہے۔ درد شقیقہ ہے، سر کا درد، ایک طرف کا درد، تو اس کے لیے آپ گاجروں کے پتے گرم کر لیں چولہے پہ۔ گاجروں کے پتے عام مل جاتے ہیں، چولہے پہ گرم کر کے، اور ان کا رس، ان کا جوس نکال کے، اور اس کے چند قطرے ناک میں ڈالیں، اور اس سے جو چھینکیں آ جائیں گی، اور چھینکیں آنے کے بعد درد شقیقہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کی نعمت، سستی عام ملنے والی چیز، اگر گاجر تازہ نہیں ہے تو اس کے بیج بھی آپ ان امراض کے اندر استعمال کر سکتے ہو۔ تو اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو اور مجھے بیماریوں سے بچائے، صحت عطا کرے۔ اگر سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔